تو مکانات گرتے ہوئے دیکھتے ہوئے جب لوگ باہر نکلے تو لوگوں نے ایک اور عجیب بات محسوس کی کہ ان کی جو آبادی ہے، جو شہری آبادی ہے، پوری بستی ہے، وہ زمین سے ایک خاص اونچائی پر آ گئی ہے اور مستقل اونچائی پہ جا رہی ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمان کی بلندیوں پر گئی اور پلٹ گئی اور واپس زمین پہ گر گئی۔ اس میں کچھ لوگ بچ گئے اور اکثر مر گئے۔ پھر اچانک اس قوم پر پتھروں کی بارش ہوئی۔ وہ بارش کچھ عجیب تھی کہ جو پتھر اوپر سے برس رہے تھے ان پر ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن کی سر کو جا کے اچھل رہی تھی، لہذا کچھ ہی لمحوں میں وہ پوری آبادی ملیہ میٹ ہو گئی۔ دوستو، یہ وہ آبادی تھی جو عذاب الہی کا شکار ہوئی تھی، اور اس آبادی پر اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ بہت ہی سرسبز و شاداب علاقے میں رہتی تھی۔ وہ علاقہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہاں پہ اس زمانے میں لوگ دور دراز علاقوں سے وہاں پہ رہنے آتے تھے، انجوائے کرنے آتے تھے۔ لیکن وہ قوم اتنی بد اخلاق تھی، اتنے فحش کے کام میں ملوث تھی، بدفعلی، بد فطرت تھی، اور لوگ وہاں پہ انجوائے بھی کرنے آتے تھے۔ لہذا وہاں پہ لوگوں نے یہ بات سوچی کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے یہاں رہنے، ان کا آنا جانا بند کیا جائے، چونکہ ہمارا علاقہ ہے، ہماری یہ خوبصورتی ہمارے لیے ہونی چاہیے، اس علاقے کے وسائل ہمارے لیے ہونے چاہیے۔ لہذا ہم ایسا کچھ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا یہاں پہ آنا بند کر دیا جائے یا کسی بھی طریقے سے روکا جائے۔ ہوا یہ کہ ایک دفعہ شیطان ان کی شورا کے اندر آیا، اور شیطان بھوڑے کے روپ میں آیا۔ شیطان نے ان کو بولا کہ بھائی اگر تم میری بات سے مانو تو تم ان لوگوں سے چھٹکارا پا سکتے ہو۔ انہوں نے بولا کیا؟ تو شیطان نے کہا کہ اب کل سے جو بھی تمہارے پاس آئے تم زبردستی اس کے ساتھ بدفعلی کرنا۔ اگلے دن شیطان نوجوان کے روپ میں آیا اور شیطان نے ان سے بدفعلی کروائی۔ یہ کام ان کو بہت پسند آیا، اتنا پسند آیا کہ وہ قوم پہ اس عمل کے اندر ملوث ہو گئے۔ وہ اس عمل کو بڑی خوشی سے کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ جب حضرت لوط علیہ السلام اس قوم کے اندر آئے تو انہوں نے اس قوم کو سمجھانا شروع کیا۔ جب وہ قوم کو سمجھاتے تھے تو وہ حضرت لوط علیہ السلام کو دھمکی دے رہے تھے کہ بھائی اگر آپ نے یہ دعوت دینا اور لیکچر بازی بند نہیں کی تو ہم آپ کو آپ کی بستی سے نکال دیں گے۔ لہٰذا حضرت لوط علیہ السلام پھر بھی نہیں رکے اور مسلسل ان کو سمجھاتے رہے، اللہ کا خوف دلاتے رہے، اس برے عمل سے بچنے کی ان کو تلقین کرتے رہے۔ لہٰذا اس قوم نے ان کو کہہ دیا کہ بھائی اگر تم سچے ہو نا اتنے تو ہم پر عذاب لے آؤ۔ حضرت لوط علیہ السلام کو پھر اندازہ ہو گیا کہ اب اللہ تعالیٰ کا عذاب تو آنا ہی آنا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ قرآن میں تذکرہ کرتے ہیں کہ جب فرشتے حضرت ابراہیم کے پاس، حضرت ابراہیم چونکہ حضرت لوط علیہ السلام کے چچا تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرشتے نے ایک نیک اولاد کی بشارت دی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم نے اس سے پوچھا کہ اس کے بعد کہاں کا ارادہ ہے؟ فرشتے نے کہا کہ اس کے بعد میں ایسی قوم کی طرف بھیجا جاؤں گا جس پر اللہ تعالیٰ نے عذاب الہی کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت ابراہیم پہچان گئے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ وہاں تو لوط ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم کی تسلی کی اور کہا کہ لوط اور اس کے گھر والوں کو ہم بچا لیں گے، ہاں لیکن اس کی جو بیوی ہے وہ نافرمانوں میں ہوگی۔ لہذا جب وہ فرشتے حضرت ابراہیم کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس گئے، ان کی بستی میں گئے، تو ڈائریکٹ حضرت لوط علیہ السلام کے پاس ہی گئے، اور یہ دیکھ کر حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ یار یہ نئے لوگ آئے ہیں، نئے مرد آئے ہیں میرے پاس، اور اگر یہ کسی اور کے پاس چلے گئے، کسی اور نے ان کو دیکھ لیا تو میرے مہمانوں کا کیا ہوگا؟ لہٰذا لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ نافرمانوں میں سے تھی۔ انہوں نے جا کے مخبری کر دی کہ لوط کے گھر میں 3 لوگ آئے ہوئے ہیں۔ مفسرین کے نزدیک وہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت اسرافیل، حضرت میکائیل اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو انسان کے روپ میں آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے جیسے ہی بتایا بستی کو، بستی والے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہ ٹوٹ پڑے، گویا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھروں کی دیواروں پر چڑھ گئے، ان کے دروازے توڑنے لگے، اور اس پر لوط علیہ السلام ان لوگوں کو کہتے رہے کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے لیے میری قوم کی بیٹیاں شامل ہیں، تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ان سے مراد جو عورتیں ہیں اس قوم کے اندر جس کو انہوں نے اپنی بیٹی تجویز دیا،
کہ یہ ہے تمہارے لیے، تم ان کے پاس جاؤ، تمہیں کیا ہو گیا کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس جا کے سکون حاصل کرتے ہو؟ اس پر انہوں نے جواب دیا کہ لوط تم سمجھتے ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں؟ مطلب وہ اپنے گراؤنڈ جرم کے اندر اتنے مگن تھے کہ وہ کہتے کہ بھائی زیادہ لیکچر مت دو، جو بھی تمہارے گھر میں ہے انہیں بھیج دو بات۔ اس پر لوط علیہ السلام بہت پریشان ہوئے، انہوں نے بولا اللہ تعالیٰ ان فاسدوں سے میری مدد فرما۔ جب فرشتے یہ سب دیکھ رہے تھے، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، آپ پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر عذاب کا فیصلہ کیا ہے، لہٰذا آپ صبح سے پہلے اللہ نے اس پہ عذاب صبح بھیجنا ہے، آپ صبح سے پہلے اپنی فیملی کو، اپنے اہل و عیال کو لے کے نکل جائیں، لیکن ہاں اپنی بیوی کو لے کے نہیں جائیے گا، اس پر بھی عذاب ہوگا۔ چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام اپنی اہل و عیال کو لے کر نکل گئے اور ان کو بولا گیا کہ آپ پیچھے مڑ کے بھی دیکھیں گے۔ تو جب وہ گئے تو پہلا عذاب یہ ہوا کہ حضرت جبرائیل نے اپنا پر ان لوگوں کی آنکھوں میں مارا اور ان کی آنکھیں وہ اندھے ہو گئے۔ تو اللہ نے قرآن میں ایسے کہا کہ جن لوگوں نے لوط سے ان کو مہمانوں کو چھیننا چاہا، ہم نے ان کو اندھا کر دیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ہوا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پہ پوری بستی اٹھائی اور پٹک دی اور پھر اس کو پتھروں کی بارش ہوئی۔ یہ وہ جرم تھا جس کو ہم جنس پرستی کہتے ہیں آج۔ یہ وہ غیر فطری عمل تھا کہ جس پر اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو دردناک طریقے سے تباہ کیا۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے یہ بھی کہا کہ مجھے اپنی قوم سے سب سے زیادہ ڈر اس بات کا ہے کہ وہ قوم لوط والا عمل نہ کرنا شروع ہو جائے۔ دوستوں یہ باتیں میں آپ کو کیوں سمجھا رہا ہوں؟ 2018 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اندر ایک بل پیش ہوا جو پاکستان کی مین اسٹریم کی جماعتوں کی خواتین نے پیش کیا۔ وہ بل تھا ٹرانسجنڈر بل کے نام سے، اردو میں اس کا نام دیا گیا خواجہ سراہوں کے حقوق پر مبنی بل، اور انگلش میں کہا گیا ٹرانسجنڈر بل۔ اس لفظ میں اتنی ہیرا پھیری ہے جو ان کا بل پڑھنے کے بعد آپ کو صاف سے سمجھ میں آ جائے گی۔ گویا آپ لوگ بھی شاید ٹرانسجنڈر کو خواجہ سرائی سمجھتے ہوں گے، میں بھی کچھ عرصے تک، اور ہم میں سے کافی لوگ کچھ عرصے سے پہلے خواجہ سراؤں کو انگلش میں ٹرانسجنڈر ہی بولتے تھے، حالانکہ حقیقت میں اس سے بہت برعکس ہے۔ پاکستان میں جب بھی کبھی دنیا میں کہیں بھی قانون اگر بنتا ہے تو اس قانون کے اندر سب سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ اس قانون کے تحت کن کن لوگوں کو فائدہ ہوگا، یا یہ قانون کن کن لوگوں کے لیے بن رہا ہے۔ تو ذرا غور سے سنیے گا کہ یہ قانون کن کن لوگوں کے لیے بنا ہے۔ ٹرانسجنڈر بل کے اندر رائٹس آف پروٹیکشن فار ٹرانسجنڈرز کے اندر انہوں نے بتایا کہ بھائی اس بل سے یہ لوگوں کا استفادہ حاصل کریں گے۔ کون لوگ؟ ٹرانسجنڈر پرسن۔ انہوں نے بولا ٹرانسجنڈر پرسن کون لوگ ہوں گے؟ انہوں نے کہا پہلا ٹرانسجنڈر پرسن وہ ہوگا جو انٹرسیکس ہوگا، جو خواجہ سرا ہوگا۔ خواجہ سرا کو انگلش میں انٹرسیکس بولا جاتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کی کوئی جنس مشتبہ کی ہو، ان کے اندر خواتین والے معاملات بھی ہوتے ہیں، عورتوں والے معاملات بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی جنس کو تیسری نہیں ہوتی۔ یہ انڈین ہوتے مرد یا عورت ہی ہیں۔ اگر ان میں اگر ہم دیکھا جائے تو جس کے اندر عورتوں والے معاملات زیادہ ہوں گے وہ عورت ہوگی، جس کے اندر مرد والے معاملات ہوں گے وہ مرد ہوگا۔ اسی طرح جو ان کے حقوق ہوں گے وہ بھی اسی طرح سے ملیں گے۔ تو انٹرسیکس بھی جو ہوتا ہے نا وہ کوئی تیسری چیز نہیں ہے، وہ ایک میڈیکل کنڈیشن ہے جو پیدائشی طور پر اللہ تعالیٰ نے مشتبہ بنائی ہے لوگوں کے لیے، کہ عام طور پہ آپ اس کو تشخیص نہیں کر سکتے، اس کے لیے ایکسپرٹس کو بلانا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا، پھر آپ اس کی وہ کریں گے۔ تو پہلی بات تو ہوا ہے کہ وہ جو معاشرے کا پسا ہوا طبقہ ہے جو ہماری